جو لوگ بھی معاشرے میں سے جو سیاحت کے لیے جاتے ہیں عام طور پہ وہ آسودہ ہوتے ہیں، تو جب وہ جاتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ چندہ بھی زیادہ دیتے ہوں گے کہ جو لوگوں کے بچے تھے، غریب لوگوں کے ہاں بہت بچے تھے، جب بھی کسی گاؤں میں جاتے تھے تو ایک ہی عمر کے بچے دیکھ کے تو پریشانی یہ ہوتی تھی کہ ان کا کیا بنے گا۔ میرا خیال ہے اس کا ایک غریب لوگ جو تھے وہ ان کے نزدیک یہ ایک بڑا مناسب سا انتظام تھا کہ بچوں کو مدرسے میں بھیج دیں۔ آگے وہ مدرسے میں کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، ایک چیز تو یقینی تھی کہ ان کو پہننے کو کپڑے اور کھانے کو کھانا ضرور مل جائے گا، تو اس وجہ سے بھی مدرسے بہت زیادہ تھے اور بہت بڑے، تو ایسے کئی تھے۔ لیکن وہ طالبان کی اماج گاہ تھا۔ ہو سکتا ہے، ہم نے وہاں دیکھا تو نہیں تھا لیکن ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں بھی ہو تو جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے ساری جگہ اس کی اماج گاہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ وہ راجہ کی بات کر رہے تھے۔ سو راجہ کی طرح کے اور بھی بہت لوگ تھے، لیکن وہ کیونکہ ایک ایسا چھوٹا سا ایک آپریشن ایسا تھا جس کو بالکل آپ سمجھیں کہ اندھیرے میں تھا، کچھ نہیں پتا تھا کہ دشمن کدھر ہے، کہاں سے آئے گا، اور وہ بیچ میں آگے جا کے ایسا ہوا بھی، آپ نے پڑھا ہوگا تو، لیکن اس نے جو بات کی بس وہ ایسی بات کر کے کہ اگر کسی وقت آپ کا ارادہ جو ہے وہ تھوڑا ڈگمگاتا ہے یا آپ کو تھوڑا سا خوف کا عنصر یا کوئی ڈر کا عنصر ہوتا ہے تو وہ ختم ہو گیا کہ ایک ایسا بندہ جس کو قانوناً ہی نہیں جانا چاہیے تھا ہمارے ساتھ، یا اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ اس کے باوجود جو ہے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہمارے ساتھ چل پڑا، اور پھر جس طریقے سے اس نے آخر پہ جا کے ہمیں ایک بالکل جو آپ سمجھیں کہ یقینی تباہی تھی، اس نے آخر ٹائم پہ جا کے جیسے مشورہ دیا اور جس طریقے سے ہم نکلے، وہ بڑا ہی غیر معمولی واقعہ تھا۔ اچھا برگیڈ صاحب، آپ نے ایک اور بات لکھی کہ وہاں جا کے آپ کو پتہ چلا کہ جو مساجد کے بارے میں ہر مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ مسجد زیر تعمیر ہے، تو وہاں کتنا یعنی ایک سوسائٹی کا دوسرا رخ پلتا رہا۔ یہ فنامنا تو پورے ملک میں ہی ہے، لیکن وہاں پہ کچھ زیادہ تھا۔ اس کے کئی میرا خیال ہے عوامل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ بھی معاشرے میں سے جو سیاحت کے لیے جاتے ہیں عام طور پہ وہ آسودہ ہوتے ہیں، تو جب وہ جاتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ چندہ بھی زیادہ دیتے ہوں گے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کوئی بیرونی امداد بھی جو آتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ آبادی بھی بہت زیادہ تھی، کہ جو لوگوں کے بچے تھے، غریب لوگوں کے ہاں بہت بچے تھے، جب بھی کسی گاؤں میں جاتے تھے تو ایک ہی عمر کے بچے دیکھ کے تو پریشانی یہ ہوتی تھی کہ ان کا کیا بنے گا، تو والدین جو ہے میرا خیال ہے اس کا ایک غریب لوگ جو تھے وہ ان کے نزدیک یہ ایک بڑا مناسب سا انتظام تھا کہ بچوں کو مدرسے میں بھیج دیں۔ آگے وہ مدرسے میں کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، ایک چیز تو یقینی تھی کہ ان کو پہننے کو کپڑے اور کھانے کو کھانا ضرور مل جائے گا، تو اس وجہ سے بھی مدرسے بہت زیادہ تھے اور بہت بچے۔ بیسیکلی وہ ایک کاروبار کی شکل بھی اختیار کر کہہ گیا، یعنی سکتے ہیں نیکی کہ اپنی جگہ پہ، ثواب اپنی جگہ پہ، جی ہاں اور کاروبار کا کاروبار بھی۔ جی، میں نے آپ نے اس میں ایک مدرسے کا میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ اس کا جو معیار تھا وہ اتنا اعلیٰ تھا کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس کے پیچھے کس کی جو ہے وہ فنڈنگ تھی۔ بہت بڑا مدرسہ تھا اور بہت اعلیٰ معیار کا تھا، تو ایسے کئی تھے۔ لیکن وہ طالبان کی اماج گاہ تھا۔ ہو سکتا ہے، ہم نے وہاں دیکھا تو نہیں تھا لیکن ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں بھی ہو تو جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے ساری جگہ اس کی اماج گاہ ہو جاتی ہے۔ ہاں۔ اچھا برگیڈ صاحب، آپ کا ایک جو زندگی کا حصہ ہے وہ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد نادرا میں بھی کتنے سال آپ نے گزارے؟ میں نے 3 سال۔ اور اب کون سا شعبہ دیکھتے تھے؟ میں اس کا جو افرادی قوت جیسے ہیومن ریسورس کہتے تو ہیں، اس میں آپ کیا تھے؟ میں اس کا انچارج تھا، یعنی اس کو کہتے ہیں چیف ہیومن ریسورس آفیسر۔ چیف ہیومن ریسورس آفیسر۔ تو اس میں ایک ہم نے سٹوری بھی پڑھی غالباً بلوچستان کے کسی جوب کی شاید،
پشین کی. پشین. تو وہاں کا جو ایک سینیٹری ورکر تھا وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بن گیا. تو یہ آپ کے دور میں ہی ہوا؟ یہ یعنی آپ تھوڑی سی یہ کہانی بیان کریں گے، آپ نے جب چارج لیا تو کیا صورتحال تھی، تو پھر آپ نے کیا اقدامات لیے اور کس طرح اس کو بہتر کیا؟ دیکھیں، نادرا پاکستان میں ایک کامیاب اداروں میں سے سمجھا جاتا ہے، اور دوسری طرف اب یہ دیکھیں کہ پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو بہت ایسے لوگ جن کے پاس بڑی ڈگریاں بھی تھیں، جن میں گریجویشنز کی اور ماسٹر کی ڈگری تھی، وہ بھی اس میں کسی بھی لیول کی کوئی نوکری مل جاتی تھی تو اس میں لوگ بے روزگاری سے تنگ آ کے آئے. تو جب میں نے اس کا چارج سنبھالا تو میں نے ایک دفعہ ایک رپورٹ منگوائی کہ ہمارے پاس لوگوں کی تعلیم کیا ہے، کہ پورے نادرا کا تعلیم کا پروفائل منگوایا. تو میرے لیے بہت جو ہے وہ سرپرائز تھا ایک بہت بڑا، کہ نائب قاصد، سینیٹری ورکر اور سیکیورٹی گارڈ اور ڈرائیور ایسے لوگ تھے جنہوں نے، نوجوان تھے لیکن جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا، اور کئی ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ڈگری کی تھی. تو ہم اور ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جن کا نادرا میں 8 سے 10 سال کا تجربہ بھی ہو چکا تھا. تو ہم نے ایک جو ہے وہ پروگرام بنایا کہ ہم اپنے لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنی تعلیمی قابلیت کے مطابق جو بھی کوئی آگے ہمارے ہاں ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس میں وہ ایک ایکسٹرنل کینڈیڈیٹ کے طور پہ اس میں اپیئر ہو جائیں. اور اس کا بڑا ایک شاندار نتیجہ نکلا، اور ہم نے کو 313 لوگ جو مختلف کام کرتے تھے، جس میں سینیٹری ورکر بھی تھے، نائب قاصد بھی تھے، تو ان کو ہم نے آفسر بنایا. اور یہ سب لوگوں کا اس میں حصہ تھا، سارے لوگوں نے اس کو اپروو کیا. میں تو تجویز کنندہ ہی تھا، ایک میں نے تجویز ہی دی تھی. اور اس کا جو سب سے بڑا جو ہمارے لیے جو اطمینان کی بات تھی کہ پشین میں تاج محمد جو ہے وہ سینیٹری ورکر تھا، اور پھر ایک دن ایسا آیا جب ہم نے اس کو پوری ٹریننگ کروا کے وہیں کا وہ انچارج لا گیا. تو یہ ایک بڑی کامیابی کی ایک بہت بڑی داستان ہے. تو اس سے ہوا یہ کہ ہماری نادرا پوری میں ایک موو چل پڑی. لوگوں نے بہتر کام کرنا شروع کیا، اور انہیں نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہاں پہ اگر محنت کریں گے، تعلیمی قابلیت بہتر ہوگی تو آپ کہیں بھی آگے جا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور بڑی سیٹسفیکشن تھی. بالکل صحیح. تو آپ کا نادرا کا 3 سال کا تجربہ کیسا رہا، اور ابھی کیوں چھوڑا آپ نے؟ بہت اچھا رہا. اب بات یہ ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ اور لکھوں، میرا لکھتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے کافی کام کیا اور اب کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. لیکن نادرا میں نے دیکھا یہ کہ نادرا میں بہت گنجائش ہے. نادرا ایک تو یہ ہے کہ باقی اداروں کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے. دوسرا، نادرا کے اندر بہت گنجائش ہے کہ نادرا وہ کچھ کر سکتی ہے جس کے اوپر مستقبل کی حکومت جو ہے وہ اپنے قومی وسائل جو ہیں ان سے تقسیم کا صحیح فیصلہ کر سکتی ہے. اور جو میں کیونکہ صرف افرادی قوت کو دیکھتا تھا، اس لحاظ سے بھی یہ کہ کتنی بڑی فورس ہے، تقریباً 25,000 لوگ ہیں ابھی. تو یہ 25,000 لوگ جو ہے ان کو صحیح تربیت دی جائے، اور جو نادرا کا خاص طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو شعبہ ہے وہ ملک میں ایک ایسا بریڈر شعبہ بن سکتا ہے کہ جس میں سے لوگ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے باقی جتنے شعبے ہیں ان میں جا سکتے ہیں، اور یہاں سے تجربہ حاصل کر کے باہر جا سکتے ہیں اور دنیا میں نام پیدا کر سکتے ہیں. اچھا، کوئی آئندہ آپ کا جو کتاب آپ سوچ رہے ہیں، جو پلان کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ میں ابھی
ایک تھیم ہے جس کے اوپر کام کر رہا ہوں، اور وہ بھی کچھ اسی طرح جیو پالیٹکس کے اوپر ہے کہ جو خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا پاکستان پہ اور پاکستان سے آگے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور کیا ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے جو باہمی اختلافات ہیں اس میں ایک دوسرے کو کمزور کریں، یا ان کے نزدیک کوئی اور بھی ان کے پاس آپشن ہے۔ تو ایک سمجھیں کہ ایک تحقیق سی کر رہا ہوں، ابھی اس کا کوئی شکل تو نہیں بن پا رہی، لیکن اس کا تھیم یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ خطے میں بہت بڑی تبدیلیاں، دنیا میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن اس خطے میں بہت بڑی تبدیلیاں، ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جن سے میرے خیال میں جو عالمی طاقت کا توازن ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ اور وہ جو ایک کسی زمانے میں جو یہ سنا کرتے تھے کہ اگلی یہ جو 21ویں صدی ہے یہ ایشیا کی صدی ہے، تو میرا خیال ہے وہ حقیقت بنتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اگر وہ حقیقت بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو بعض ممالک جن پاکستان بھی شامل ہے ان کے پاس وقت بہت کم ہے کہ وہ اپنا گھر ٹھیک کریں اور اپنے معاملات درست کریں تاکہ وہ ایشیا کی صدی سے اپنے حصے کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبد الرحمن تارڑ صاحب، آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی اور بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور نشست پہ مزید گفتگو کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ۔